السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عامر اپنے فرزندوں اور افراد خاندان اور بنی ازد کے قبائل کو ہمراہ لے کر مارب سے روانہ ہو گیا اور یثرب کا رخ کیا۔ راستے میں اس کا بھائی وداع عامر اس قافلے سے جدا ہو کر ہمدان میں جا کر سکونت پذیر ہوا۔ یہ قافلہ جب سرات اور مکہ کے درمیانی علاقے میں پہنچا تو ازد کے چند قبائل وہاں رک گئے۔ عمرو کا ایک بیٹا عمران بھی وہاں ہی ٹھہر گیا۔ اس قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ ایک چشمہ پر پہنچے جس کا نام غسان تھا۔ یہاں سے لوہی جس کا نام ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن حارثہ تھا وہ اس قافلے سے جدا ہو گیا۔ وہاں سے وہ مکہ آیا اور بنو جرہم کے بادشاہ عامر جرہمی کی بیٹی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے وہ عمرو بن لوہی پیدا ہوا جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا اور دین ابراہیمی میں طرح طرح کی تحریفیں کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کی اولاد خزائیہ کے نام سے مشہور ہوئی کیونکہ اس کا باپ غسان کے چشمے سے اپنے قافلے سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ قافلہ عمرو بن عامر کی قیادت میں جس علاقے سے گزرتا اس کو اپنا زیر نگیں کرتا چلا جاتا۔ جب یہ لوگ مکہ کے نواح میں پہنچے تو اس وقت وہاں بنو جرہم کی بادشاہی تھی۔ انہوں نے بنو اسماعیل کو حرم کی تولیت سے محروم کر کے خود قبضہ کر لیا۔ عمرو کے بیٹے سالبہ نے بنی جرہم کو کہلا بھیجا کہ ہم یمن سے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں۔ جہاں سے بھی ہمارا قافلہ گزرا وہاں کے لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم یہاں کچھ عرصہ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اس اثناء میں ہم اپنے نمائندے گرد و نواح کے علاقوں کی چھان بین کے لیے بھیجیں گے۔ جب ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملے گی جس علاقے میں اپنی رہائش مناسب سمجھیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ بنو جرہم نے ان کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سالبہ نے دوبارہ انہیں کہلا بھیجا کہ ہمارے لیے یہاں رکنا ناگزیر ہے۔ اگر تم خوشی سے ہمیں اجازت دو گے تو ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ پانی اور چراگاہ میں تمہیں مساوی حق دیں گے اور اگر تم بخوشی اجازت نہیں دو گے تو ہم اپنی قوت بازو سے یہاں ٹھہریں گے۔ پھر تمہارے مویشیوں کو متروکہ چراگاہوں میں چرنے کی اجازت نہ ہوگی اور پینے کے لیے تمہیں گدلے پانی پر کنات کرنا ہوگی۔ اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اگر ہم نے تم پر غلبہ پا لیا تو تمہاری عورتوں کو قید کر کے اپنی باندی بنا لیں گے، تمہارے مردوں کو تحت دیکھ کر دیں گے اور آئندہ تم میں سے کسی کو حرم میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بنو جرہم نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی۔ فریقین میں جنگ چھڑ گئی اور مسلسل 3 دن تک جاری رہی۔ بنو جرہم کو شکست فاش ہوئی، ان کی کثیر تعداد ماری گئی، چند آدمی بھاگ کر جان بچا سکے۔ سالبہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 1 سال تک مکہ کے نواح میں خیمہ زن رہا۔ اس عرصے میں انہیں بخار نے آ لیا۔ جس ملک کے یہ باشندے تھے وہاں بخار نام کی کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ انہوں نے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہر قبیلے نے اپنے لیے جو علاقہ پسند کیا تھا ادھر روانہ ہو گیا۔ اوس و خزرج جو حارثہ بن سالبہ بن عمرو بن عامر کے فرزند تھے وہ یثرب کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ علامہ یاقوت ہموی کی تحقیق یہ ہے کہ جب یہ قافلہ یمن سے روانہ ہوا تو سالبہ نے وہاں سے ہی حجاز کا رخ کیا تھا اور سالبہ اور زیکار کے درمیانی علاقے میں اقامت اختیار کی۔ اسی کے نام سے یہ علاقہ سالبہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ خود اس کی ساری اولاد اور اس کے ساتھی یہاں ہی فروکش ہو گئے۔ جب یہ لوگ خوب پھلے پھولے ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے تو انہوں نے سالبیہ سے رخت سفر باندھا اور یثرب میں آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ یہود کے قبائل یثرب میں پہلے سے سکونت پذیر تھے، ان کے درمیان وہ بھی رہنے لگے۔ یہودیوں کی کئی آبادیاں یثرب سے باہر بھی تھیں۔
خیبر، تیما، وادی القرا وغیرہ۔ اوس و خزرج کے بعض افراد وہاں چلے گئے لیکن ان کی اکثریت یثرب میں آباد ہو گئی۔ نسب قحطان، آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اوس و خزرج کا سلسلہ نسب قحطان تک پہنچتا ہے۔ یمن میں آباد تمام قبائل کا جد اعلیٰ قحطان تھا۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی زبان میں گفتگو کی وہ یہی قحطان ہے۔ ان کی اولاد کو العرب المتعاربہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی مادری زبان عربی نہ تھی، انہوں نے بنو جرم سے یہ زبان سیکھی تھی۔ عربوں کی ایک تیسری قسم ہے جنہیں العرب العربہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد عاد، سمود، تسم، جدیس، املیک وغیرہ اور وہ قبائل جو مٹ گئے ہیں، جن کی نسل اب منقطع ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ العرب المتعاربہ یعنی اولاد قحطان اور العرب المستعربہ اولاد اسماعیل و عدنان دو الگ الگ شاخیں ہیں، لیکن علم انساب کے مشہور ماہر زبیر بن بکار کی رائے یہ ہے کہ قحطان بھی عدنان کی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے: قحطان بن حمیسہ بن تیم بن نبت بن اسماعیل۔ صحیحین کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس سے بھی زبیر بن بکار کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔ منقول ہے: اے ماؤل سما کے بیٹو، حضرت ہاجرہ تمہاری ماں ہیں، اور ماؤل سما عامر کا لقب تھا جو اوس و خزرج کا جد اعلیٰ تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: میری تحقیق کے مطابق بھی یہی قول یعنی قحطان کا اولاد اسماعیل سے ہونا راجح ہے۔ ایک دوسری روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسلم اور خزائیہ کے قبیلے باہمی تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا: اے اسماعیل کے فرزندو، خوب تیر اندازی کرو۔ اور آپ کو علم ہے کہ قبیلہ اسلم اور خزائیہ یمنی قبائل ہیں جو قحطان کی ذریت سے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا منظر بن عمرو کے یہ اشعار بھی زبیر بن بکار کی رائے کی تائید کرتے ہیں۔ ہم نے ابن عامر سے جو ہما صف موصوف سردار تھا اور حارث سے جو رئیس اعظم تھا، وہ بزرگی ورثے میں ملی ہے جس کی بنیادیں بہت گہری ہیں، اور نبت بن مالک اور نبت بن اسماعیل سے وہ کمالات ورثے میں ملے ہیں جو تبدیل نہیں ہوئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن عامر اور حارثہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند نبت کی اولاد سے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔